اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جناب صدر، حکم صاحبان، اسٹیٹ پر جلوہ افروز، علماء اعظام، دور و قریب سے تشریف لائے مہمانان اکرام، مائیں اور بہنیں اور ہماری پیاری پیاری سہیلیاں، آج کے اس سالانہ اختتامی انجمن میں میرا موضوع سخن ہے جہیز۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا جب کفر شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا، عزت و آبرو نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، عورتوں کو وجود منحوس سمجھا جاتا تھا، انہیں چشمے کارت سے دیکھا جاتا تھا، انہیں زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، بچوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی شادی خانے ماتم کدہ بچ جاتے تھے۔ انہیں پرآسوب اور پرفتن دور میں تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے رب کائنات نے رحمت کائنات کو پیدا فرمایا اور رحمت کائنات نے پوری دنیا کی تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کیا۔ جن عورتوں کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، ان عورتوں کو عزت بخشی، اونچا مقام عطا کیا، ایک ماں، ایک بہن اور ایک بیٹی کی حیثیت دی۔ محترم سامعین و سامعات، لیکن آج اسی سماج نے ان بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا۔ جب بیٹی کبھی فاطمہ بنتی تھی، کبھی عائشہ بنتی تھی تو کبھی خدیجہ بنتی تھی۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج سماج میں جہیز کا بول بالا ہے۔ جہیز جیسی ملعون چیزوں میں آج کا مسلمان ڈوبا ہوا ہے۔ لڑکی کی پیدائش ہوتے ہی باپ کا سر بھاری ہو جاتا ہے، جو لڑکی بڑی ہوتی ہے باپ کا ٹینشن بڑھتے جاتا ہے اور بیٹی کی شادی کرانے کی تیاری میں نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی فکس ڈپوزٹ کرتا ہے، کوئی بینک بیلنس کرتا ہے، کوئی زمین رہن رکھتا ہے، کوئی سود لیتا ہے، کوئی قرضہ لیتا ہے، تب جا کر اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ماسٹر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا کلکٹر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا افسر ہے، کوئی کہتا ہے مجھے 10 لاکھ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے 20 لاکھ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے کار چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل چاہیے اور ساتھ میں اے سی چاہیے، فریج چاہیے، ٹی وی چاہیے، گودریج، واشنگ مشین، صوفہ سیٹ، ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل، پلنگ وغیرہ چاہیے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ لڑکی کی گارجین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ 200 بارات کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، اچھا ٹینٹ، اچھی کرسی، اچھا ٹیبل، اچھا باورچی، اچھی پکوان، گویا کہ فرمائش و فرمائش کھانے کی مینو بھیج دیا جاتا ہے۔ مٹن چاہیے، بریانی